محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک زبردست عاشق حضرت امام ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں بہت ہی پیاری بہار سناتا ہوں۔ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاذلی تم میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا بڑا مجھ پر انعام کس سبب سے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاذلی تم مجھ پر درود کثرت سے پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری بشارت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے کہ حضرت امام شاذلی کے شفاعت سے، آپ کے سفارش سے 1,00,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 1,00,000 میں شامل فرمائے، ہم بھی ان کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں، اور ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا ہو کہ ہم بھی درود پاک کی برکتوں سے مستفیض ہو سکے۔ درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ نیک خواتین، خصوصاً اسلامی بہنوں کے لیے اور بالعموم سب ناظرین کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں اسلامی بہنوں کے لیے مختلف بزرگ ہستیاں جو نیک خواتین ہیں، ان کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر کے اسلامی بہنوں کے لیے اس میں گفتگو کی جاتی ہے، مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں تربیت کے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں، علم کے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں، معلومات بھی ہوتی ہے، اور مختلف سوالات کے جوابات بھی نگران پاک مشاورت سے لیے جاتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند فرامین کو ہم انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے، اور اس کے تحت ملنے والے مدنی پھولوں سے مستفیض ہوں گے۔ یا سیدی، آج فرامین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے کس فرمان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قول مبارک میں سناتا ہوں، اس سے پہلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ مومنوں کی ماں اور رازدار نبی ہیں آپ، اور صحابہ میں جو سب سے افضل ہیں ان کی شہزادی ہیں، اور طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح خواں ہیں۔ اس کو شاعر نے نظم کیا۔ مادر مومنی رازدار نبی، دختر افضل صاحبان نبی، طیبہ طاہرہ مدح خوان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کے مبارک اقوال ہم سن رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، صدقے میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانو۔ صحیح۔
کیونکہ اس میں سے ایک دانہ قیامت کے دن ثواب کے پہاڑ کے ساتھ تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حسب توفیق اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں۔ خرچ خود اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک میں عرض کرتا ہوں، کسی سائل کو آپ نے انگور کا دانہ عنایت فرمایا، صحیح، ایک دانہ، اب اس کو تعجب ہوا کہ مجھے ایک دانہ صرف دیا جا رہا ہے، تو فرمایا تو نے اللہ پاک کا ارشاد نہیں سنا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔ یعنی اس میں آپ کی قرآن دانی، قرآن فہمی کا بھی پتہ چلا سبحان کہ آپ گفتگو میں، کیونکہ قرآن کی بھی بہت بڑی آپ عالمہ تھیں۔ ماشاءاللہ۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ والوں کی جو ادائیں ہوتی ہیں یہ حکمت بری ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک دانہ انگور عطا فرمایا اور پھر اس عمل کے بعد ان کو آیت کی تفسیر سمجھا دی، سبحان تو اللہ، یہ ایک طرح سے ان کو خیرات لینے آئے تھے، سلطان بنا دیا، وہ عطا بھی کر دیا اور علم دین بھی سکھا دیا۔ کیا بات، کیا اچھا، مزید فرمایا Yes. انگور کے اس دانے میں کتنے ذرات ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ سن کر اس شخص نے استغفار کی۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے آمین۔ کہ ہم کسی نیکی کو کمتر نہ سمجھیں، اللہ کیونکہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ ہمیں یہ بتایا گیا، علماء نے بتایا، علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی، بے شک، بے شک، اور ہر گناہ، ہم کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، صحیح، ہر گناہ جو ہے وہ اس پر جہنم کا استحقاق حقداری ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، معاف کرے، بخشش فرمائے۔ ایک بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے Yes. کہ وہ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آنا چاہتا تھا، تو ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ میں مسجد میں جاؤں گا، میں گناہ گار، میں اس لائق کہاں۔ اس کی اس عاجزی پر اللہ پاک نے اس کو مقام صدیقیت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو جی یہ تو عاجزی کر رہے ہیں اتنی سی، یہ کیا جی؟ تو دیکھیے اولیاء میں سب سے بلند مقام صدیق کا ہے۔ جی، وہ عاجزی کی اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اور اس طرح جیسے ایک فاحشہ عورت کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں، کہ اس نے پیاسے کتے کو دیکھا اور اپنا چمڑے کا موزہ وہ کنویں میں لٹکا کر کسی ترکیب سے اس کو بھر کر اس کو پلا دیا۔ اللہ پاک نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی بخشش کا سامان فرما دیا، بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ جسے چاہا جیسے نواز دیا، یہ بے بڑے شک، کرم بے کے شک، فیصلے، یعنی یہ بڑے ہم نصیب کی بات نیکی رحمت کی امید پر کرتے ہیں، چھوڑے نہیں، ہے۔ اور چھوٹا گناہ جو ہے اس سے ڈریں کہ کہیں یہ اللہ کو ناراض نہ کر دے۔ کسی بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ میرے اس عمل کا کتنا ثواب ہے، کسی عمل کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے قبول کر لیا تو اس کے ثواب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، تو کرم فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، سبحان جنت میں درخت لگتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تو ہم نیکی کو چھوٹا کیوں سمجھیں ماشاء اللہ، اور گناہ کو کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ اس کی مثال یہ دی گئی، امیر اہل سنت سے سنی اور بعض علماء کی کتب میں بھی پڑھا کہ اتنا بڑا گودام ہے، ایک چنگاری کافی نہیں ہے جلانے کے لیے۔ بعض اوقات یہ شارٹ سرکٹ یہ پورے گھر کو، پوری فیکٹریوں کو جلا دیتا ہے۔ ذرا سی آگ کا شعلہ نکلا تھا، پھر وہ بورڈ جلتا ہے، پھر قریبی جو چیزیں جلتی آخر اتنی بڑی آگ بن جاتی ہے۔ صحیح، تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، کتنا پیارا قول ہمیں عطا فرمایا کہ جب صدقہ دیں تو کسی چیز کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر کوئی بہت بڑی سخاوت نہیں تو جو کچھ ہے وہی آپ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ایک اور بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ ان کے پاس اگر کوئی مال و متاع نہ ہوتا تو اپنی آستین میں گھر سے پیاز لے کر آ جاتے، وہی لوگوں کو دیتے صحیح، کہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دوں۔ ماشاء اللہ۔ یعنی صدقہ دینے کا جذبہ ہمارے اسلاف کرام میں تھا، اور الحمدللہ وہ صدقہ دیتے بھی تھے، صدقے کی ترغیب بھی دلاتے تھے، اور دوسروں کو اس کا اجر و ثواب بھی بیان کر کے موٹیویٹ بھی کرتے تھے۔ بے شک۔ ماشاء اللہ، اچھا، گھریلو صدقہ باکس کے تعلق سے میں چاہوں گا آپ کچھ ناظرین و ناظرات کو ترغیب دلائیں۔
جیسا کہ ابھی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کرام میں یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ صدقہ دیتے بھی تھے، لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب بھی دلاتے تھے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی یادگار اسلاف پرسنالٹی ہیں. بے شک تو آپ کے بھی معمولات کو دیکھیں تو آپ عمل کرتے بھی ہیں، عمل کرواتے بھی ہیں، اور دوسروں کو عمل کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں. جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی جیب سے نکالتے ہیں یا منگواتے ہیں کہ یہ میری طرف سے. ایسے الحمدللہ. تو اسی طرح امیر علیہ سنت کی جو بہت پیاری تحریک ہے دعوت اسلامی، دنیا بھر میں اس میں فیضان امیر علیہ سنت سے دین کا کام ہو رہا ہے. اربوں روپے کے اخراجات ہو رہے اربوں روپے کے اخراجات بھی ہیں، اور بے پناہ دین کا کام بھی ہو رہا ہے. تو ان اخراجات کو جمع کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران مختلف انداز اپناتے ہیں، جو شریعت کے دائرے میں ہے، جو قوانین کے دائرے میں ہے. تو اس میں ایک انداز گھروں میں صدقہ باکس رکھنے کا بھی ہے. صدقہ باکس ہے ایک مخصوص ہے جس کو گھر میں رکھا جاتا ہے. اسلامی بہنیں، گھر کے اسلامی بھائی اس میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ یا 2-4 دن کے بعد اس میں رقم ڈالتے رہتے ہیں. پھر وہ دعوت اسلامی کے اداروں میں، دفع مدنی مرکز فیضان مدینہ ہو یا جامعۃ المدینہ ہو، اس میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ دین کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے. اور روزانہ 10-20 روپے بھی ڈال دیں تو وہی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے ہماری تربیت فرمائی کہ حقیر نہ سمجھو. جیسے تو اب وہ بظاہر تھوڑی تھوڑی رقم ہے، ان کے لیے تھوڑی ہے، لیکن جمع ہو کر وہ کسی دینی ادارے کا حصہ بن جاتی ہے رقم. وہ تو ایک مدنی چینل پر ہی ایک میں سلسلے میں مفتی قاسم صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ وہ شاید جامعۃ المدینہ کے ٹیلی تھون کا موقع تھا کہ کسی نے 1 یونٹ دیا یا کچھ رقم دی، تو اس کا ثواب جب دعوت اسلامی کے کل مدنیتیات میں جائے گا تو یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو سب کا ثواب ملے کیا گا، بات، سبحان کیونکہ اللہ کی رحمت تو سبحان اللہ. بے حد و بے حساب ہے. اب دیکھیں مجھے وہ مسجد بنانے کی فضیلت ذہن میں آ گئی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بھی بنائے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا. اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا جو 1 اینٹ بھی لگا دے، تھوڑا سا بھی حصہ لے لے. ماشاء اللہ. اللہ کی رحمت بہت بڑی. بے شک بے شک. یا سیدی مزید آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین ہمیں سنائے اور اس میں مدنی پھول بھی عطا فرمائے. آپ کا ایک انداز مبارک تھا سبحان اللہ کہ جب کسی سائل کو کچھ عطا فرماتی، مانگنے والے کو کچھ عطا فرماتی، تو پہلے اس کو دعا دیتی سبحان اللہ. اور پھر عطائیں فرماتی. کیا بات. کسی نے پوچھا کہ عطا سے پہلے دعا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا بھید ہے؟ ارشاد فرمایا تاکہ میرا صدقہ عوض سے بچا رہے. سبحان اللہ. یا سیدی مزید اس پر صدقے کے کچھ آداب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں، اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ دے. سبحان اللہ. اور یہ بات بیان کرتے ہوئے مجھے سخاوت مصطفیٰ یاد آ گئی. سبحان اللہ. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا. کیا بات ہے، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. یہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کس محبت بھرے انداز سے کہا بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کس سے فہم اس قدر کی ہے. اللہ. بے مانگے اتنی عنایتیں میرے سرکار کی، میرے آقا کی، میرے مالک و مولا کی، محمد مدنی کی، آخری نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم جب وہ مانگیں گے تو پھر کتنا عطا فرمائیں گے تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. اور مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. قربان جائے. اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ ماشاءاللہ لکھا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ دے. اچھا، امام حسن مجتبیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
نواسے مولا مشکل کشا کے شہزادے، خاتون جنت کے بیٹے، ان کا ایک عمل یاد آیا کہ کوئی آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کچھ پیش کیا اپنا عرضی نامہ، آپ نے پڑھے بغیر آرڈر جاری کیا کہ اس کو اتنا اتنا عطا کر دیں، اور کسی نے عرض کی حضور اس کو پڑھ تو لیں۔ فرمایا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اتنی دیر یہ میری پاس یوں کھڑا رہے، تو مجھے پسند نہیں آیا کہ میں اس کو اتنی دیر کھڑا رکھوں کہ یہ مجھے محسوس ہوا کہ اس کو ذلت ہوگی، اس لیے بے مانگے میں نے اس کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں خفیہ طور پر صدقہ دے اور دینے کے بعد اسے چھپائے۔ آج دنیا مینرز کی، اخلاقیات کی، ایتھیکلز کی بڑی بات کرتی ہے کہ لوگوں انسانیت کی بات کرتی ہے۔ اب یہی جو آپ نے 2 اقوال مبارکہ سنائے ہیں، اب یہ کہ سائل کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا جائے، یہ کتنا زبردست اس کی رسپیکٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کو سوال کرنا پڑے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بہترین یعنی احترام مسلم سکھایا جا رہا ہے، احترام انسانیت سکھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کو گہرائی سے پڑھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے مینرز بھی ملیں گے جس کا عام انسانوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جی بلا شبہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سوال کرنے والے کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، صحیح، دینا یا نہیں دینا، صحیح، انداز نرم رکھیں، ماشاء اللہ، اس کے مانگنے سے پہلے اسے جواب نہ دے، صحیح، بالفرض نہیں دینا تو اس کو بات تو کرنے دے نا۔ جی، اچھا اسی طرح اس کے متعلق وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ وہ مانگ رہا ہے، کیا مجبوری ہے، چکر باز ہے، پروفیشنل ہے، بیکاری نہیں ہے، تاجر ہے، کاروبار کر رہا ہے، یوں نہیں، وسوسے نہ پالے۔ اور فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بخل سے روکے۔ صحیح، سائل نے یعنی سوال کرنے والے نے جس چیز کا سوال کیا اسے وہ چیز عطا کر دے یا اچھے طریقے سے اسے لوٹا دے۔ صحیح، ہاں جیسے ہوتا نا کہ اللہ بھلا کرے، ہمارے یہاں یوں فقیروں کو یوں کہتے ہیں، اور فقیر بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں، گھر بار کو دعائیں دے رہے ہیں، وہ یوں نہیں کہتے ڈائریکٹ کہ مجھے کچھ دو۔ اچھا یہ تو کہتے ہیں بعض لوگ کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن جو بزرگوں کا طریقہ تھا نا، وہ مثال کے طور پر پاس کچھ ہے نہیں تو بڑی عجز و انکساری کے ساتھ دل میں یعنی یہ احساس پیدا کرتے ہو کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں، چلے میں اس کو دعا دیتا ہوں دل سے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھلا کرے، یہ ضرورت پوری اللہ تعالیٰ تیری فرما دے۔ لیکن آج کل نا یہ ایک محاورہ تن، اور جسے کہتے ہیں نا کسی کو ٹالنے کے لیے اور دل میں ناگواری کے انداز میں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھلا کرے بھائی، جاؤ بھائی، تو اب وہ سٹائل جو ہے نا وہ دوسرے کو زیادہ تکلیف دینے والا ہے۔ جملہ بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، انداز بھی اچھا ہو، ماشاءاللہ، کسی بہت طرح پیاری سے بھی بات، اس کو بیچارے کو ذلیل تو نہیں کرنا۔ اچھا اللہ سے ڈرے، صحیح ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، صحیح، آج یہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو اس کے گھر میں مانگنے کے لیے جائے۔ صحیح، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں صدقہ دینے کے آداب کے تعلق جی سے، جی، اگر ازلی دشمن شیطان اس کے دل میں وسوسہ اندازی کریں کہ سائل اس چیز کا حقدار نہیں، تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے سائل کو یعنی مانگنے والے کو اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتیں دیے بغیر نہ لوٹائے، کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ ماشاءاللہ، شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اچھا مجبوریاں یاد دلاتا ہے، اور اس کو تو قرآن میں بھی بیان کیا کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے، تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ سیدھی مزید بھی ہیں یا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا؟ جی جی فرمائے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے صدقہ کے کچھ فضائل بیان کیے، اب کچھ لوگ پروفیشنل بھی بیکاری ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ اب مدنی پھول عطا فرمائے، یہ بھی تکلیف کا باعث بھی بنتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کی رستے میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں جو مستحق ہیں، تو اس بارے میں اب کیا رہنمائی فرمائیں؟ ہاں وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ صحیح، وہ رہزن وہ خضر کے بھیس میں پھرتے ہیں نا، یعنی راہ دکھانے والے راہ مار ہوتے ہیں، صحیح،
تو بعض واقعی پروفیشنل ہوتے ہیں اور ہماری اسلامی بہنوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے. بعض اوقات یہ واقعہ سننے میں آئے کہ بوڑھی عورت آئی کہ ہائے مجھے پیاس لگی، ہائے مجھے پانی پلا دو، جی اور جب وہ گھر میں آئی پانی پیا اور کچھ دیر کے بعد میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے تھوڑا سا پنکھے کے نیچے بٹھا دو. کچھ دیر میں ڈاکوؤں کا گروہ آتا ہے اور وہاں آ کے اٹیک کرتا ہے، لوٹ کے چلا جاتا ہے. تو یہ ہمدردی بھی کرنی ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا، دوسری بات کہ جو پروفیشنل ہیں بھکاری، مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص وہ مانگتا ہے، روٹی ملی، آپ نے عطا فرمائی یا کسی نے عطا فرمائی، پھر دوسرے گھر جاتا ہے، پھر تیسرے گھر جاتا ہے، روٹیاں جمع کر رہا ہے وہ. صحیح. تو آپ نے جلال فرمایا، اس کے پیچھے گئے، اسے روٹیاں چھین لی اور بیت المال میں جمع کرا دی. فرمائے تو فقیر نہیں ہے، تو تاجر ہے. اللہ اکبر. ابھی اتنی ساری روٹیاں کتنی کھائے گا بھائی، یہ اس کو بیچے گا. صحیح. تو خیر جو پروفیشنل ہیں ان کو دینا تو ایسا ہے جیسا گناہ پر اس کی معاونت کی جا رہی ہے. یعنی دینا جائز بھی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. سے اچھا، جو آپ نے فرمایا نا کہ اسلامی بہنوں کو محتاط رہنا چاہیے اور گھر بعض اوقات لوٹ لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ عام طور پر بھکاری، جو پروفیشنل بھکاری ہیں، یہ اس وقت کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے گھر کے مرد جو ہے وہ کام کاج پہ چلے گئے ہوں گے، اب عورتیں اکیلی ہوں گی، تو اس وقت میں ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے، دروازہ کھولا جائے یا کیا کیا جائے. بعض کا تو اتنا موقع بھی نہیں دیتے کہ وہ اگر وہ کوئی کرے. تو اس پر بھی کچھ آپ میں چاہوں گا. بعض جگہ تو بہت زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں، بعض جگہ اتنے نہیں ہوتے. تو صحیح. خیر دروازہ کھولنا تو سنت یہ ہے کہ پہلے پوچھے، صحیح. اور جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ کوئی جاننے والا ہے یا جاننے والی ہے تو اس کے بغیر دروازہ کھولنا نہیں چاہیے، ورنہ آزمائش ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ جو پروفیشنل بھکاری ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی آپ کو سنے، ان کو بھی کچھ آپ نصیحت فرمائیں. ہاں بالکل. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی کہ جو بے ضرورت مانگتا ہے مال بڑھانے کے لیے، قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. استغفر اور اللہ. یعنی قیامت کے روز اس کا چہرہ ایسا ہوگا کہ میدان محشر والے سارے پہچان جائیں گے کہ دنیا میں اس کا عمل کیا تھا، اس کا معاملہ کیا تھا. سوال جو ہے وہ مفلسی کے دروازے کھولتا ہے. جی مانگیں گے تو ضرورت بڑھے گی، پوری نہیں ہوگی. جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی وہ ایک معاملہ الگ ہے. چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، جی. بلا ضرورت. جی. اچھا، بعض اوقات ضرورتیں خود ساختہ بھی بنائی جاتی ہیں، یعنی ضرورت اس سے کم سے گزارا بھی ہو رہا تھا، لیکن اب وہ فلاں فنکشن آ رہا ہے تو اس کے لیے حالانکہ ضرورت نہیں. ضرورت ہے نہیں. شادی میں اپنی بچی کو اتنا اتنا جہیز دینا ہے، اس میں کون کون سی ضرورت ہے بھائی؟ کسی حد تک دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں سے فسانے غم کے سنا کر مال بٹورنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. اللہ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. اوپر والا ہاتھ افضل ہے نا. جی. بعض ایسے پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ایموشنل کرتے، اپنی بیٹی کے جہیز کی بات کریں گے، بچیوں کی خوراک کی بات کریں گے. اچھا، چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر پھریں گے. اب تپتی دھوپ میں اس کو بیچارے چھوٹے سے بچے کو گلیوں میں لے کر جانا، روڈ پر کھڑے رہنا، یہ اگر وہ پروفیشنل ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اس بچے کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہی ہوں، خود اپنے ساتھ بھی کر رہی ہے، بھی زیادتی کر رہی ہے. اللہ رسول کی ناراضی کی صورت میں عذاب کی صورتیں ہوں تو. بالکل. یہ سیدھی سوال بھی اسلامی بہنوں کی طرف سے، کیا عورت تنہائی میں اگر نماز پڑھے، تنہا ہے، گرمی بعض کا، تو کسی اسلامی بہن کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی نامحرم نہیں ہے تو دوپٹہ اتار کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بڑی چادر سے گرمی فیل ہوتی ہے. نماز کے لیے عورت کا سر اور اس کے لٹکتے بال بھی ستر عورت ہیں. صحیح. اور اگر عورت نے لباس ہونے کے باوجود دوران نماز اپنا سر نہ چھپایا تو نماز نہیں ہوگی. اور کمرے میں اندھیرا ہونے یا کسی کے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کے لیے صدر کا اہتمام کرنا فرض. اور صدر الشریعہ بحر شریعت میں جو فرماتے ہیں اس کو میں عرض کرتا ہوں. ستر عورت ہر حال میں واجب ہے. صحیح. خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں. اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے،
یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ سطر کا کام دے اور ننگے پڑھی بالاجماع نماز نہ ہوگی۔ صحیح، یعنی عورتوں کے لیے سر پہ دوپٹہ لے کر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر دوپٹہ نہیں ہوگا چاہے وہ تنہا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے صدقہ سے متعلق بہت شاندار گفتگو سنی یعنی پاک مشاورہ سے، اور آداب صدقہ بہت پیارے مدنی پھول تھے جس کو آپ نے بیان فرمایا کہ صدقہ تو دینا ہے لیکن اچھے انداز سے دینا چاہیے، دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے دینا چاہیے، اس کو نہ صدقے کو حقیر جانے، نہ جو صدقے جس کو دیا جا رہا ہے اس کو کوئی حقیر سمجھے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو صدقہ دینے والا بنایا، کسی کو صدقہ کا مستحق بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے احکامات کا پابند بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔